عقل فعال جو ہے وہ اس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایجنٹ انٹلیکٹ. ارسطو کے ہاں جو ہے عقل کی وہ دو قسمیں بیان کرتا ہے اپنی کتاب ڈے اینیما. وہ دو جو عقلیں ہیں، ایک کو وہ کہتا ہے ایجنٹ انٹلیکٹ اور دوسری کو وہ کہتا ہے پرسیپٹیو انٹلیکٹ. انگریزی میں اس کا جو ترجمہ ہے. اور فرق اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس لفظ سے ہی ظاہر ہے یہ فعال ہے اور یہ ریسیپٹیو ہے، یعنی غیر فعال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقل وہ جو ہے چیز وہ جو ہے حقائق کو، ریسیپٹیو عقل یا عقل غیر فعال جو ہے وہ ادراک کے عمل میں اطلاعات کو یا حقائق کو حاصل کرتی ہے میں نے ریسیو کرتی ہے. یہ اس طرح ایک مطلب یہ کہ ایک بورڈ ہے اور اس پہ جو ہے چیزیں آپ باہر سے جو ہے یا اندر سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایٹمز کی مثلاً ایک تجربے میں، تو یہ جو ہے ہوگی عقل غیر فعال. یہ صرف چیزوں کو لے رہی ہے. اور عقل فعال جو ہے وہ جن چیزوں کو عقل غیر فعال لے رہی ہے، یعنی اپنے اندر لے رہی ہے یا رجسٹر کر رہی ہے یا اس تک جو پہنچ رہی ہیں چیزیں، کیونکہ لینے میں بھی ایک عمل جو ہے اور فعالیت جو ہے شامل ہے. پھر وہ عقل فعال جو ہے ان چیزوں کو جس کو عقل غیر فعال جو ہے تک پہنچ رہی ہیں ان کو پھر وہ بناتی ہے، میک تھنگس، ان کو ترتیب دیتی ہے، ان کو منظم کرتی ہے. مثلا یہ بنیادی طور پہ ویسا ہی ہے جیسے مطلب یہ کہ ان کے یہاں ہے جب کمانڈ ہے اس کی کمانڈ کی دو قسمیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، دو سے زیادہ ہیں لیکن یہ اور دوسرا سینسز ہے. تو جو حواس کا کام ہے یہ عقل ہے. حواس کا کام ہے وہ اطلاعات کو رجسٹر کرنا یا ان کو ریسیو کرنا یا ان کو، تو حواس کے ذریعے اطلاعات جو ہے اندر سے بھی باہر سے تک پہنچتی ہیں. ان معاملے میں حواس جو ہے پیسو ہے، یعنی وہ فعال نہیں. پھر حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں عقل جو ہے ان کو ایکٹیو طریقے پہ، عملی طور پہ منظم کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے ان میں مختلف، اور ان پر حکم لگاتی ہے. اور اسی سے ہمارے تصور اور تصدیق کا ہماری منطق میں جو رسو سے آئی ہے تو فرق بھی اسی سے آتا ہے ایک لحاظ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی ایک بنیادی تقسیم تھی. تو عقل فعال معنوں میں جو ہے انسانی ذہن کا جو ہے ایک فنکشن ہے، ایک عمل ہے. انسانی ذہن میں کے دو عمل ہیں، ایک پیسو ہے یعنی غیر فعال ہے جس کے ذریعے معلومات پہنچتی ہیں اس تک، اور دوسرا فعال ہے ان معلومات کو ترتیب دیتا ہے، اس سے نتائج نکالتے وغیرہ. تو یہ اس کا جو ہے ایک بنیادی تقسیم تھی. اور یہ عقل جو ہے ظاہر ہے فرق کے ساتھ ہے، فعال بھی اور غیر فعال ہے، اور فرد سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں کہ فرد جو ہے ارسطو کے ہاں جسم اور عقل کا مجموعہ ہے، اور یہ عقل جو ہے جسم کے بغیر جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں. اس طرح سے یہ ایک انسانی ذہن کا جو ہے فنکشن ہے. لیکن یہ اس کا ایک عمومی نظریہ جو اس کے فلسفے سے عمومی طور پہ لگا کرتا ہے، کیونکہ اس کے فلسفے کے مطابق جو ہے جو کائنات میں چیزیں، ایک تو میٹر ہے، پیور میٹر، اور ایک فارم ہے، پیور فارم یعنی مادہ، اور یہ حیات. اور مادہ اور حیات خالص مادہ اور خالص حیات جو ہے ایک لحاظ سے
تجریدی تصورات ہیں، وہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اور جو حقیقت ہمیں ملتی ہے وہ حیات اور مادے کی ترکیب سے بنتی ہے. وہ کہ اس کے یہاں جس کو وہ خدا کہتا ہے وہ ہے پیور ایکچویلٹی، پیور فارم. تو اس کے علاوہ اس کے یہاں جو ہے پیور فارم کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے. اور یہ بھی محل نظر ہے کہ جو پیور فارم جو اس کا خدا ہے وہ کائنات سے الگ کوئی چیز ہے کہ نہیں. لیکن ڈے اینما میں اس کے یہاں عقل فال کا ایک اور تصور ملتا ہے جو اس کے اس فلسفے سے تو خاص لگا نہیں کھاتا. اور اس لیے اور وہ صرف اس کے پوری کتابوں میں صرف ایک جگہ اس کا ذکر ہے اس تصور فال عقل فال کا، اور کہیں اور اس کا ذکر نہیں. اور اس تصور کے مطابق یہ عقل فعال جو ہے یہ ایک خالص پیور فارم ہے یا پیور ایکچویلٹی ہے. پیور ایکچویلٹی کا اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس میں مادے کا کوئی وجود نہیں. وہ کہ اس کے عمومی تصور میں مادہ جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، مادے کے بغیر جو ہے ایکچویلٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. لیکن یہ ایسی ایکچویلٹی ہے جو مادے سے الگ. تو یہاں جو پیور ایکچویلٹی جو ہے وہ تجریدی تصور نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. اور یہ ایسی ایک حقیقت ہے جو مادے سے اس کا الگ وجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انسانی جسم سے بھی الگ وجود ہے. اور دوسرا اس میں یہ بات ہے کہ یہ اس کو موت نہیں آتی اور یہ ابدی ہے. اور اس لحاظ سے یہ عقل فعال جو ہے اس کے عقل فعال کے دوسرے تصور سے الگ ہے، کیونکہ اس دوسرے تصور میں جو عقل فعال تھی وہ ہے لیکن یہ کہ وہ جسم کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں، جسم کے ساتھ ہی اس کا وجود ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا تعلق فرد سے تھا، تو فرد جب مر جاتا ہے تو اس کو اس کے لحاظ سے ظاہر ہے اس کے بعد بقا نہیں، کیونکہ فرد کا جسم ختم ہو گیا تو وہ جو اس کی حیات ہے وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن یہ جو تصور ہے وہ اس لحاظ سے عقل فعال کا یہ تصور ہے کہ عقل فعال ایک پیور ایکچویلٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ یعنی مادے سے الگ وجود ہے اور اس لحاظ سے قائم بذات ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو موت نہیں آتی، وہ ابدی. اور مسلمان فلسفیوں نے جب ارسطو کے ترجمے کے فارابی اور ابن سینا کے ہاں جو پہلا تصور ہے وہ موجود ہے، لیکن دوسرے تصور کا وہ دفاع نہیں کرتے، جہاں تک یہ کرتے بھی ہیں تو اس سطح پہ نہیں. لیکن ابن رشد جو ہے ارسطو کا کیونکہ پکا پیرو تھا تو وہ اس کے عقل فعال کے دوسرے تصور کا دفاع ملتا ہے. تو یہ اس دوسرے تصور ابن رشد کا جو عقل فعال کا ارسطو کا تصور ہے اور اس کی جو اس نے حمایت کی کہ عقل فعال جو ہے اس کا فرد کی وہ عقل نہیں ہے، وہ کہ اور کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو وہ عقل فعال جو ہے انفرادی نہیں ہے، پیور ایکچویلٹی ہے کہ انفرادیت کے لیے مادہ چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ ابدی ہے، موت کے بعد اس کو بقا نہیں. تو اس لحاظ سے جو بقا ہے وہ انفرادی روح نہیں ہے، بلکہ اگر عقل کو روح سے مماثل کرا دیں بلکہ وہ ایک غیر انفرادی روح کو ہے یا غیر انفرادی عقل کو ہے، اس کو وہ عقل فعال کہتے ہیں. تو اس پہ جو ہے علامہ اقبالیہ تبصرہ کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید ان کر رہے ہیں کہ بھائی انفرادی بقا کا جو ہے تصور نہیں ہے اس کے یہاں، اور انفرادی نفس اور روح کے بقا کا تصور نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ آگے چل کر غزالی کے حریف اعظم ابن رشد نے جو باغیوں کے خلاف حکمت یونان کی حمایت میں سینہ سفر کیا، ارسطو کی پیروی میں بقائے عقل فعال کا عقیدہ وضع کی. یعنی وضع کیا گیا اس کو، اس کی حمایت کی جو اس کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر ابن رشد کے